مجھے میری فیملی کے ساتھ نہیں رہنا، وہ لوگ میری زندگی برباد کر رہے ہیں، لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو پھر پرفیکٹ پلان کرنا ہوگا۔ Now, this is a story of a chilling murder in Kerala by 30-year-old. And the reason why he did that is a superstitious belief. He's been accused of brutally murdering his parents, sister, and his aunt using a machete. And that's not all. In a statement to the cops, Cadell admitted to be a devil worshipper, has claimed that he had committed gruesome murders while attempting astral projection. اس کیس نے ایک نیا رخ اس وقت لیا جب کچھ عرصے کے بعد اس گھر میں ایک نیا خاندان آباد ہوا۔ صرف 28 دن میں وہ خاندان وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اور اگر مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس سلسلے کی کئی فلمیں دیکھی ہوں گی، دی ایمیٹیبل ہارر کے نام سے۔ اس فلم میں بہترین طریقے سے اس خاندان کی ایکسپیرینس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس خاندان کے مطابق کبھی اس گھر میں مافوق الفطرت عناصر یعنی پیرانارمل فینومینا کی وجہ سے انہیں گھر چھوڑنا پڑا۔ جب پولیس گھر میں پہنچی تو انہیں 4 لاشیں اور ایک مینیکوین ملی۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ یہ سحر اور جادوگری کے معاملات ہیں۔ کیڈل نے ڈارک انٹرنیٹ ویب سے سول کیپچرنگ اور ایسٹرل پروجیکشن کے میتھڈ سیکھے تھے، جس کا مقصد تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی روحوں کو مینیکوینس میں کیپچر کر سکے، اور اس کا اصل مقصد تھا کہ وہ اس سے طاقت حاصل کر سکے۔ ان سب واقعات کو سننے کے بعد شری لیکھا نامی ایک IPS آفیسر نے اس سے ملنے کی درخواست کی۔ شری لیکھا کیرلا پولیس آفس میں پہلی خاتون پولیس آفیسر تھی۔ میرے افسران نے مجھے کیڈل سے ملنے سے روک دیا، لیکن میرے کچھ سوالات تھے جو میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے زور لگایا، آگے پیچھے سفارش کروائی، اور آخر کار مجھے اس سے ملنے کی اجازت مل گئی، لیکن ملاقات کی کچھ شرائط تھیں۔ یہ ملاقات سائیکائٹرسٹ ہاسپٹل میں ہونی تھی۔ وہاں کی انتظامیہ نے کیڈل کو نہایت خطرناک اور جنونی قرار دے کر اسی حساب سے ملاقات کا انتظام کیا تھا۔ ایک کمرے میں ایک لمبی سی ٹیبل دی گئی، جس کی ایک طرف مجھے اور دوسری طرف کیڈل کو بٹھانا تھا۔ اس ٹیبل کا مقصد ہم دونوں کے بیچ میں فاصلہ رکھنا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک بیل بھی دی، اور کہا گیا کہ خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں وہ یہ بیل بجا دے۔ میں نے اس سے کئی سوال کیے۔ اس کے جوابات سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، یا شاید ہی کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اپنے ساتھی قیدی پر کیوں حملہ کیا، اسے مارنے کی کیوں کوشش کی، تو اس نے مجھے بہت عجیب سا جواب دیا۔ مجھے ایک عفریت دکھائی دیتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے ساتھی کو مار ڈالو۔ میں اس جواب سے کافی بے چین سی ہو گئی۔ میں نے اس سے مزید سوال کرنا چاہے، لیکن اچانک سے اس کی آواز اور رویہ عجیب سا ہو گیا۔ اس نے اپنی عجیب سی آواز اور رویے میں مجھ سے کہا، آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو مار ڈالو۔ بس اس وقت مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے فوراً سے بیل بجا دی۔ اس ملاقات کے بعد کیڈل نے جیل جا کر پھر سے قتل و غارت گری کی کوششیں شروع کی۔ اسی وجہ سے اسے سولیٹری کنفائنمنٹ یا قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنے سیل میں بے ہوش پایا گیا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، جہاں وہ زندہ بچ گیا۔ کیڈل آج تک جیل میں ہے اور اس کا کیس بھی کورٹ میں ہے، لیکن اس کیس نے پورے کیرلا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ قتل کی واردات خاندانی نفرتوں کا نتیجہ تھی، یا کسی جنونی شخص کا جنون تھا، یا پھر کسی جن، عفریت
या बदरूह का असर। कातिल जेल में है और जुर्म साबित हो चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद सबूत सामने आ जाएं, या फिर ये किस्सा भी यूं ही जेल के तारीक कोनों में एमिटी वैली केस की तरह दम तोड़ दे। इंसान बुनियादी तौर पर वहम परस्त है। माँ बाप और बहन जैसे मुकद्दस रिश्तों का कत्लेआम इंसान की समझ से बाहर है। ये बात किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए नाकाबिले यकीन है कि कोई अपने माँ बाप को कैसे कत्ल कर सकता है। इसीलिए हम कातिल के किसी जिन, भूत या जादू के ज़रिए असर होने का बहाना ढूंढते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि आसेब का साया किसी भी शख्स को ऐसी हरकत करने पर मजबूर करे, और ये भी मुमकिन है कि मायूसी और ज़हनी कैफियत इंसान को बाज़ाते खुद किसी अफरीत में तब्दील कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज की कहानी पैरासाइट से रिलेटेड एक केस के हवाले से। ये हम आप पे छोड़ेंगे कि आसेब था या जहनी मर्ज में कातिल मुब्तला था, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि इंसान उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसको वो समझ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया।